اور ابھی بات کریں موٹروے زیادتی کیس کی تو مرکزی ملزم قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ عابد ملی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت کا ملزم عابد کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم، دوسرا ملزم شفقت 28 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے پولیس ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا گیا ہے اور پولیس کی کارکردگی کو بھی ان کی جانب سے سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت لگا ہے لیکن ہم نے ایک لمحہ بھی اس میں کھویا نہیں ہے، ہم نے کارروائی کی ہے اور بالآخر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ موٹروے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ 7 نیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک مشتاق، بتائیے گا، مرکزی ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اب آگے کیا کارروائی کی جائے گی؟ جی بالکل، اب چونکہ ثانیہ موٹروے کے دونوں مرکزی ملزم جو ہیں وہ قانون کے ہتھے چڑھ چکے ہیں اور پولیس کے پاس ہیں، اور اب باقاعدہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے اور دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے یہ جو نیا عابد ملی کو پکڑا گیا ہے، یہ 34 دن مقرری کے بعد پولیس نے اس کو پکڑا ہے، اور چونکہ شفقت پہلے سے پولیس حراست میں ہے تو اب ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے باقاعدہ جو ان سے انویسٹیگیشن ہوگی، ضمنیاں لکھی جائیں گی، چونکہ اب عدالت کے سامنے دونوں کو پیش کر دیا گیا ہے اور عدالت نے ریمانڈ بھی دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے اب انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ کیس کے لیے مکمل طور پر ضمنیاں اکٹھی کی جائیں گی، ان کی فائل تیار کی جائے گی اور اس کے بعد ان پر ٹرائل چلایا جائے گا اور عدالت جو بھی ان کے خلاف فیصلہ دے گی، جو بھی ان کو سزا دے گی وہ سزا دلوائی جائے گی۔ لیکن پولیس کی جانب سے جو پروسیجر ہے کسی بھی ایک ملزم کو جب پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پروسیجر کے حوالے سے ان کو مکمل طور پر ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، بار بار ان کے جو انکشافات ہیں وہ ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے وقوع پر جایا جاتا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں وہ حقائق پر مبنی ایک فائل تیار کی جائے گی اور اس کے بعد کیس میں مکمل طور پر کیس کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا عدالت عالیہ کے سامنے، اور عدالت کے جج کی صوابدیدی ہے کہ ان کو اب کیا سزا دی جاتی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ ملزم کی شناخت پریڈ کا عمل جو ہے وہ کب عمل میں لایا جائے گا؟ جی چونکہ عدالت کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد چونکہ ملزم کی جو ہے شناخت پریڈ کروائی جائے۔ اصل میں تو شناخت پریڈ ہو چکی ہے کہ یہ ملزم جب اس کی تصویرات سامنے آئی تھی، پکچر سامنے آئی تھی تو اسی وقت اس کی پہچان تو ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ملزم کا ڈی این اے بھی میچ کر چکا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ پر وقوع ہوا تھا وہاں پر سے ملنے والے بلڈ سیمپل بھی میچ کر چکے ہیں۔ انہی میچنگ کی وجہ ہی سے تو ملزم جو ہے وہ قانون کے ہتھے چڑھا ہے، لیکن عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے ملزم کی شناخت پریڈ کرائی جائے، اور اسی طرح سے جس طرح سے چند دن پہلے شفقت کی شناخت پریڈ جو ہے وہ جیل میں ہوئی تھی، اسی طرح عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد شناخت پریڈ کروا کے فوری طور پر جو ہے وہ فائل سبمٹ کی جائے۔ بہرحال اب پولیس کی کوشش ہے کہ جلد جو ہے وہ خاتون سے ملزم کی شناخت پریڈ کروائی جائے، جلد ملزم سے شناخت کی جائے گی، خاتون کو بلایا جائے گا، شناخت پریڈ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ملک مشتاق کہ آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔